بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کی اس سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سوال نمبر 86 اور اس کا جواب اور اسی طرح سے اس کے آگے کے سوالات اور جوابات پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سوالات خصوصیت کے ساتھ مسلم حکمرانوں سے متعلق ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے کے سوالات میں بھی چند سوالات بالکل قریب کے مسلم حکمرانوں کی اطاعت، ان کی باتیں سننے اور ان کا کہا ماننے سے متعلق ہدایات پر، رہنمائیوں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سے یہ سوال نمبر 86 بھی اور اسی طرح سے اس کے بعد کے سوال بھی۔ بہرحال تو ہمارے سامنے اس وقت سوال نمبر 86 ہے اور یہ اس وقت کا خاص طور پر بہت ہی زیادہ اہم، بہت بنیادی اور حساس مسئلہ ہے۔ ہم اس بات کو سمجھیں اچھی طرح سے کہ حکمرانوں کی باتیں سننے اور ان کا کہا ماننے سے متعلق جو تعلیمات اور ہدایات قرآن میں، سنت میں آئی ہوئی ہیں، اس پر عمل کرنے سے، ان ہدایات کو بروئے کار لانے سے کس قدر امن، امان، عافیت، سکون اور اسی طرح سے دین کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی، جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے، اور حکمرانوں کی باتیں نہ سننے، ان کا کہا نہ ماننے، اسی طرح سے ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانے سے متعلق، ان کے خلاف عوام کو اکسانے سے کے متعلق کے نتیجے میں کیا نقصانات پیش آتے ہیں، دین کے، دنیا کے، آخرت کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں ان سوالات کے ضمن میں آئیں گی۔ اگر ہم نے ان تمام چیزوں کو سمجھا تو یقیناً ہم عافیت میں ہوں گے، اپنے دین کے اعتبار سے بھی، اپنی جان، مال اور آبرو کے اعتبار سے بھی، اور اپنے انجام کے اعتبار سے بھی۔ تو سوال میں پوچھا یہ جا رہا ہے، سوال نمبر 86، اور یہ ہمارے سامنے جو کتاب کا نیا ایڈیشن ہے، اس کا صفحہ نمبر 427 ہے، صفحہ نمبر 427۔ سوال: اجتماعیت اور سمع و طاعت کا حق کسے ہے؟ اجتماعیت اور سمع و طاعت کا حق کسے ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی کون ہے جس کے ساتھ ہمیں جڑ کر کے رہنا چاہیے؟ کون اس بات کا حق رکھتا ہے کہ ہم اسے جڑیں اور اس کے ساتھ شامل ہوں؟ اور کون ہے جس کی بات سنیں اور کون ہے جس کی اطاعت کریں اور کہاں مانیں؟ سوال یہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو کھڑا کر لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میری بیعت کی جائے، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جائے، میرا کہا مانا جائے، میری اطاعت کی جائے، فرمانبرداری کی جائے وغیرہ۔ تو اس سلسلے میں جو سوال ہے بڑا ہی اہم ہے، اجتماعیت کا، سمع سننے کا، طاعت کہا ماننے کا حق کسے ہے؟ جواب میں شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان کہتے ہیں، جسے تمام مسلمانوں پر سمع و طاعت کا حق حاصل ہے وہ معاملات کے ذمہ داران یعنی علماء اور امراء ہیں۔ یہ وہ بہت ہی زیادہ اہم اور بنیادی سوال اور اس کا جواب ہے، جس پر میرے بھائیوں اگر ہم کاربند ہو جائیں تو ہر اعتبار سے ہم عافیت میں اور نعمت میں رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کے احسان سے۔ تو جسے تمام مسلمانوں پر سمع و طاعت کا حق حاصل ہے، یعنی جسے تمام مسلمانوں کی بات، جس کی بات تمام مسلمانوں کو سننا چاہیے، جس کا کہا تمام مسلمانوں کو ماننا چاہیے، یہ حق کس کو حاصل ہے؟ اولو الامر کو،
اولو الامر معاملات کے ذمہ داران، معاملات کے ذمہ داران۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ آگے آ رہی ہے، معاملات کے ذمہ دار دو لوگ ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں، دو طبقے ہیں جو مسلمانوں کے معاملات کے ذمہ دار کہلاتے ہیں قرآن کی آیات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ تو علماء اور امراء اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے، ان کا کہا مانا جائے اور ان کے ساتھ جڑا جائے، اور جو قرآن سنت سلف کے منہج اور عقیدے اور ان کے عمل کردار اور سلوک کے مطابق وہ تعلیم اور ہدایات دے رہے ہیں، ان تمام چیزوں میں ان کے ساتھ میں رہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی، اچھا ساتھ میں ایک نقطہ یاد رکھیں، علماء اور امراء، علماء ہو گئے اور امراء یعنی مسلمانوں کے معاملات کے ذمہ داروں میں دوسرا طبقہ حکمران، جو نظام چلائیں، جو مسلمانوں کے سسٹم اور سیٹ اپ کو دیکھیں، یہ دوسرا طبقہ ہے۔ تو علماء اور امراء، یہ عام طور پر جو تفسیر قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی آپ کو ملے گی، اس میں یہ دو چیزیں ملیں گی کہ اولو الامر سے مراد علماء ہیں اور امراء ہیں، بشرطے کہ اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ اگر یہ علماء اللہ کی نافرمانی کا کوئی حکم دے تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہ حکمران اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ دو باتیں یہاں پر سمجھنے کی ہیں، یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ علماء اور امراء کہاں ہے؟ علماء یہ پہلے ہیں اور امراء یہ ان کے بعد ہیں۔ اولو الامر، قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو کہا مانو، اطاعت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہا مانو اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے معاملات کے ذمہ داروں کی، اور اپنے معاملات کے ذمہ داروں کی۔ یہاں پر جو اولو الامر منکم اپنے معاملات کی ذمہ دار کہا گیا ہے، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اس میں دو طبقہ ہیں، علماء اور امراء۔ دوسری بات جو سمجھنی ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ علماء پہلے ہیں۔ علماء کون ہیں؟ یہ پہلے ہیں۔ حافظ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بہت تفصیل سے اور بہت اچھی طرح سے سمجھایا ہے کہ اولو الامر میں علماء امراء سے پہلے، اس لیے کہ جو مسلمانوں کے امیر ہیں، حاکم ہیں، اور اسی طرح سے سلطان ہیں، خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں وغیرہ، جو بھی آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ بھی علماء کی نگرانی میں نظام چلائیں۔ علماء جو قرآن و سنت کی تعلیم سے، سلف امت کی تعلیم سے رہنمائی کریں، ان رہنمائیوں میں رہ کر کے نظام زندگی، نظام ملک چلائیں، نظام سلطنت چلائیں۔ اس لیے پہلے کون ہوئے؟ پہلے علماء ہوئے اور حکمران ان کے بعد میں ہوئے۔ تو اب مجموعی طور پر سب سے بڑا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو دیا ہے؟ علماء کرام کو دیا ہے۔ تو علماء کرام یہ میرے بھائیوں حکمرانوں سے بھی پہلے ہیں۔ حکمران بھی اس بات کے پابند ہیں کہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں نظام چلائیں۔ تو کتاب و سنت کی رہنمائی کرنے کی میرے بھائیوں ذمہ داری کس کے حوالے ہے؟ امت کے علماء کے حوالے ہے۔ اور ایسے علماء جو صحیح معنوں میں قرآن کریم کا گہرا علم رکھتے ہوں، صحیح معنوں میں سنت کا گہرا علم رکھتے ہوں، صحیح معنوں میں صحابہ کرام کے راستے کو، تابعین کے راستے کو، تبع تابعین کے مشن کو گہرائی سے سمجھتے ہوں، ایسے علماء کی بات چل رہی ہے۔ ایسے علماء نہیں جو نفس پرست ہوں، جو خواہشات نفسانی کے پیچھے چلیں، مادہ پرستی یا عقل پرستی یا فرقہ بندی یا اپنے مفادات یا لوگوں کے اعلی کار بن کر کے میرے بھائیوں حکمرانوں کو ان کے تابع کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے علماء کی بات نہیں چل رہی ہے۔ یہ علماء جو سچ مچ قرآن سنت اور سلف امت کے منہج کے علماء ہیں۔ تو ایک بات تو یہ آپ سے بتانی تھی کہ ایک بات یہ سمجھنی تھی کہ علماء اور امراء دونوں حکمران، علماء اور امراء دونوں اولو الامر کے اندر آتے ہیں، لیکن علماء کا مقام امراء سے پہلے ہے، یہ سب سے پہلے۔ دوسری چیز، بشرطے کہ اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو، بشرطے کہ
اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو۔ یہ بہت بنیادی شرط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب آنکھ بند کر کے کسی کی بات، جو عالم ہو یا کوئی حکمران ہو تو اس کی بات کو آنکھ بند کر کے مان لینا ہے۔ نہیں، اطاعت کب تک کرنی ہے؟ اطاعت اس وقت تک کرنی ہے جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری حدیثوں میں بات آئی ہوئی ہے۔ ایک تو معروف حدیث ہم جانتے ہیں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، ہے نا، خالق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کسی مخلوق کی اطاعت ہے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں، یہ بات مشہور معروف ترین۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما لم یأمر بمعصیہ، حاکم کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو، بادشاہ کی، خلیفہ کی اطاعت کرو، ما لم یأمر بمعصیہ، جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ ایسے ہی کہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا طاعۃ الا فی معروف، اطاعت انہی کاموں میں کی جائے گی جو بھلائی کے ہوں گے، بھلائی کی باتیں جو کہیں گے ہمارا حاکم، ہمارا ولی امر، ہمارا بادشاہ، اگر وہ ہمیں حکم دے گا بھلائی کا، خیر کا، نیکی کا، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کی اطاعت کریں گے، اس کا کہاں مانیں گے۔ لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے تو ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہاں بات یہ سمجھانا ہے مجھے آپ کو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کیا بیان فرمائی، کیا فرمائی؟ آپ کو اطاعت کرنی ہے جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دے، اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو آپ کو اطاعت نہیں کرنی۔ یہاں اسی حد تک ہمیں رکنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسی حد تک رکنا ہے۔ اگر معصیت کا حکم دیتا، خیر کا، بھلائی کا، معروف کا حکم دیتا ہے تو اطاعت کرنا ہے، اور بھلائی کا حکم نہیں دیتا ہے، معصیت کا، نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو اطاعت نہیں کرنا ہے۔ لیکن اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، یہ بات یاد رہے، یہ بات یاد رہے۔ یہ عام طور پر خروج کا نظریہ رکھنے والے یا تکفیری نظریہ رکھنے والے یا کسی گناہ کی بنیاد پر دائرہ اسلام سے باہر نکالنے والے یا مسلم حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو اکسانے والی ذہنیت جن لوگوں کے ہاں ہے، وہ عام طور پر اس نقطے پر بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ میں آپ کے سامنے سوال کے جواب میں آغاز ہی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بات سمجھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک کہ وہ معصیت کا حکم نہ دیں تب تک کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرنا ہے۔ معصیت کا حکم دے، اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو اطاعت نہیں کرنا ہے، اطاعت نہیں کرنا ہے، یعنی کہا گیا کہ یہ کام کرو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہے تو اس کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن اس کے آگے نہیں بڑھنا ہے، یعنی بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھانا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا، کبھی بھی نہیں فرمایا، کبھی بھی، سوائے ایک جگہ، اس کے علاوہ کہیں نہیں فرمایا کہ بغاوت کرو یا بغاوت کرنے کی اجازت ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی نے کہیں بھی نہیں فرمائی۔ کوئی بھی کرے، گناہ کا کام کرے، چھوٹے گناہ کا کام کا حکم دے، مارے، تمہارا مال چھین لے، ان تمام چیزوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کرنا ہے آپ کو معصیت کا حکم جب تک نہیں دیتا ہے تب تک آپ کو اطاعت کرنی ہے، معصیت کا حکم دیتا ہے تو اطاعت نہیں کرنی ہے۔ بغاوت کرنے کی بات اللہ کے نبی نے کب فرمائی؟ اجازت کب ملے گی اس کی؟ جب تک کہ تم کھلم کھلا کفر کرتے ہوئے نہ دیکھو، جب تک کہ تم کھلم کھلا کفر کرتے ہوئے نہ دیکھو۔ تو یہ نقطہ سمجھ لیں صاف صاف، خلاصہ کیا نکلا؟ حاکم کی اطاعت کرنی ہے، اس کا کہاں ماننا ہے، اس کی بات سننی ہے جب تک کہ وہ بھلائی کا حکم دے، جب وہ معصیت کا، منکر کا، حرام کا، اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے تو اطاعت نہیں کرنی ہے، لیکن بغاوت بھی نہیں کرنی ہے، ان کے خلاف اکسانا بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تک وہ بھلائی کا حکم دے تب تک تو اطاعت کرو، اور جب برائی کا حکم دے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ تلوار لے کر کے۔ اللہ کے نبی نے ایسی کوئی اجازت نہیں دی۔ اس کی دلیلیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے جو نمازوں کو، ایسے عمراء آئیں گے، ایسے حکمران آئیں گے مستقبل میں، فیوچر میں، جو نمازوں کو چھوڑ دیں گے، نمازوں کو ضائع کر دیں گے، نمازوں کو یومیتون الصلاۃ، نمازوں کو مار ڈالیں گے۔ 4 بجے نماز ہوتی ہے عصر کی، 6 بجے پڑھیں گے، مغرب کی نماز سے پہلے مثال کے طور پر، ایک مثال کہ ایک دم کیا کریں گے؟ ایک دم نماز کو ضائع کر دیں گے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات بیان فرمائی تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی افلا نقاتلہم، اتنا گناہ کا کام، اتنے بڑے گناہ کا کام وہ کریں گے کہ نماز کو اسی وقت سے ضائع کر کے بالکل آخری وقت میں حتیٰ کہ اس کے وقت کو ضائع کر دیں گے، تو کیا ایسے لوگوں سے، ایسے عمرہ سے ہم قتال نہ کریں، ہم لڑائی نہ کریں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا، لڑائی نہیں کر سکتے، تم لڑائی نہیں کر سکتے، یہ گناہ ضرور ہے لیکن کفر نہیں ہے، گناہ ضرور ہے لیکن یہ دائرہ اسلام سے باہر کرنے والا کام نہیں۔ نماز وہ پڑھ رہے ہیں، تاخیر کر رہے ہیں، تاخیر کرنا، اس کو ضائع کر دینا، یہ گناہ ضرور ہے لیکن دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکالتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا ما صلو، نہیں تلوار اٹھاؤ گے، نہیں بغاوت کرو گے جب تک کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، دیر صحیح، قضا کر کے صحیح، تاخیر کر کے صحیح، لیکن وہ جب تک نماز پڑھتے ہیں تب تک ان کا اسلام ختم نہیں ہوتا، تب تک تم لوگ بغاوت نہیں کرو گے۔ دونوں باتوں میں فرق ہے، دونوں باتوں میں فرق ہے، اطاعت نہ کرنا الگ چیز ہے اور بغاوت کا جھنڈا اٹھا لینا الگ چیز۔ اطاعت نہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہا یہ کام کرو اور آپ نہ کریں، یہ اللہ کے تعالیٰ کی نافرمانی ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا، بس اتنا ہی کام ہے۔ اس کے بعد کیا کام آتا ہے؟ نصیحت کرنے کا، سمجھانے کا، تنہائی میں، ہے نا، یہ سارے کام آتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ مان لے اور اپنی اصلاح کر لے تو الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، لیکن اگر وہ ایک بار، دو بار، چار بار بھی نصیحت کرنے کے باوجود بھی حاکم اس بات کو نہ مانے تو بھی ہمارا قدم آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ اگر تم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، تم نے ایک بار سمجھایا، دو بار سمجھایا، ہے نا، چار بار سمجھایا، تم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اب اگر وہ مان لیتا ہے تو اچھا ہے، نہیں مانتا ہے تو تم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے، تمہیں اس کے آگے قدم نہیں اٹھانا۔ تو اب یہیں پر وہ غلطی کرتے ہیں میرے بھائیوں، وہ تکفیری خارجی ذہنیت والے، یہ بہت بڑا شبہ ہے، بہت بڑا شبہ، اور لوگوں کو ورغلانے کے لیے انہی باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حکمرانوں کی اطاعت وہاں تک کرنی ہے جہاں تک وہ بھلائی کا حکم دیں، جب وہ برائی کا حکم دیں، گناہ کا کام کرنے کے لیے کہیں، معصیت کا نظام چلائیں، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی نے فرمایا اطاعت نہیں کرنا ہے۔ تو اطاعت نہیں کرنے کے لیے کہا ہے نا کہ بغاوت کا جھنڈا اٹھانے کے لیے کہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ نقطہ یاد رہے، یہ شبہہ ہے، یہ عوام کو ورغلانے کے لیے کہ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا اطاعت وہیں تک کرنی ہے جب تک وہ اطاعت کا حکم دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں۔ لیکن اب جب یہ گناہ کا کام ہے، معصیت کا کام ہے، یہ شراب ہے، یہ حرام ہے، یہ فلمیں ہیں، یہ گناہ ہے، یہ پردگی ہے، یہ معصیت وغیرہ، ان تمام چیزوں کا حکم دے رہے ہیں یا ان تمام چیزوں کا نظام چلا رہے ہیں، ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کو منکر سمجھنا چاہیے، ہمیں اس میں اطاعت نہیں کرنی چاہیے، ان کا کہا نہیں ماننا چاہیے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ لیکن ان کے خلاف اکسانا، بھڑکانا، عوام اور ان کے درمیان نفرت کی بیج بونا، جس کے نتیجے میں مار دھاڑ کی نوبت آئے، خوریزی کی نوبت آئے، جانیں چلی جائیں، آبرو ضائع ہو جائے، امن و امان غارت ہو جائے، لوگوں کی معیشت تباہ ہو جائے، لوگوں کے املاک ضائع ہو جائیں، یہ قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں۔ اس کے لیے آخری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا ما لم تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، جب تک کہ تم بغاوت کی اجازت کب ہوگی؟ جب تک کہ تم کھلم کھلا کفر کرتے ہوئے نہ دیکھو۔ تو جب کھلم کھلا کفر کرنے لگے اور اس کام کے کھلم کھلا کفر ہونے پر تمہارے پاس کتاب و سنت کی کھلی دلیل ہو، ڈاؤٹ فل نہیں کہ کوئی کہے کفریہ کام ہے، کوئی کہے کفریہ کام نہیں ہے، کوئی کہے کوئی کافر ہو گیا ہے، کوئی کہے کافر نہیں، ایک دم کھلم کھلا واضح دلیل ہو، عندکم من اللہ فیہ برہان، تمہارے پاس اس مسئلے میں برہان، روشن دلیل ہو کہ ہاں یہ واقعی کفر ہے اور ان لوگوں نے کفر کا کام کیا ہے، تب جا کر کے کیا ہوگا؟ تبھی جا کر کے اس کے آگے کوئی قدم بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور اس کا فیصلہ بھی کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ عوام نہیں کرے گی، اس کا فیصلہ بھیڑ نہیں کرے گی، اس کا فیصلہ جمہور نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ میرے بھائیو اوباش نہیں کریں گے، جہادی تکفیری جو جان اور مال کی میرے بھائیو تباہی کا راستہ پکڑ لیتے ہیں، ایسے لوگ نہیں کریں گے۔ اس کا فیصلہ کون کریں گے؟ اس سے پہلے والے، عمرہ سے پہلے والے کون ہیں؟ اولو الامر،
علماء سے عمرہ سے پہلے کون ہے؟ علماء ہے اولو الامر، وہ سچے علماء جو صحیح معنوں میں ان سے پہلے ہیں کہ یہ رہنمائی کریں قرآن کی، سنت کی، صحابہ کی زندگی کی، کہ اس کی روشنی میں نظام مملکت چلانا ہے، نظام حکومت چلانا ہے۔ وہی علماء وہ فیصلہ کریں گے کہ واقعی یہ کام کفر کا ہے اور ایسا کام کرنے والے واقعی کافر ہو گئے ہیں، اور سمجھانے بجھانے کے بعد بھی توبہ کر کے رجوع نہیں کرتے، اب بغاوت کر سکتے ہیں، تب جا کر کے یہ کام ہوگا، ورنہ کوئی بھی آدمی فیصلہ کر لے، اس کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی بات کو فرمایا تھا، وَيَنْتِقُ فِيهِ الرُّوَيْبِضَةُ وَيَنْتِقُ فِيهِ الرُّوَيْبِضَةُ۔ ایسا بھی دور آئے گا کہ امت کے عام مسائل میں، یعنی ایسے ایشوز جو پوری امت کے ایشوز ہیں، ایسے بڑے بڑے ایشوز میں رویبضہ زبان کھولے گا، رویبضہ فیصلہ کرنا شروع کر دے گا، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ یہ رویبضہ کون ہے؟ الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، وہ گیا گزرا آدمی جو مسلمانوں کے یا مسلمانوں کی مملکت کے یا عام سارے مسلمانوں سے متعلق یا ساری حکومت میں یعنی ملک میں رہنے والے سارے عوام سے متعلق کیا کرے؟ اپنا ڈیسیزن لینا شروع کر دے، زبان کھولنا شروع کر دے، بولنا شروع کر دے، جبکہ اس کے پاس علم نہیں، اس کے پاس بصیرت نہیں، اس کے پاس سوجھ بوجھ نہیں، اس کے پاس کتاب و سنت اور سلف امت کی سیرت کے علم کی روشنی نہیں، صرف اور صرف عاطفہ، جذباتیت، ادھر ادھر کی باتیں، یہ ان کا مبلغ علم ہوگا، یہ ان کا معیار ہوگا۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل السفیہ، بیوقوف آدمی امت کے عام مسائل میں گفتگو کرے۔ اس انداز میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسئلے کو سمجھایا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اس سوال کے جواب کے آغاز میں یہ بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ یہ جو الفاظ آپ نے پڑھے ہیں، معاملات کے ذمہ دار ہیں، علماء ہیں اور عمراء ہیں، بشرطے کہ اللہ کی نافرمانی میں وہ باتیں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے معاملات کے ذمہ داروں کی یہاں دیکھیے اطیعو یہ لفظ 2 بار دہرایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ نے کیا فرمایا اپنے بارے میں؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور پھر جب اولو الامر کی بات آئی، معاملات کی ذمہ داروں کی، علماء کی، عمراء کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اطیعوا کا لفظ تیسری مرتبہ نہیں کہا، بلکہ واو کے ذریعے سے عطف کر دیا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے معاملات کے ذمہ داروں کی۔ کیا مطلب؟ اصل اطاعت اللہ کی ہے، اصل اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ اولو الامر مستقل بالذات نہیں ہے، مستقل بالذات، ان کی اطاعت مستقل بالذات نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہے اس کی اطاعت کی جائے گی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے آپ کی اطاعت کی جائے گی، ہے کہ نہیں؟ لیکن اولو الامر جو بھی کہیں گے ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ان کی اطاعت کی جائے گی ان باتوں میں جو اللہ کی اطاعت کے بارے میں وہ کہیں گے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کہیں گے، جو باتیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے وہ کہیں گے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے نکل کر اگر وہ کسی بات کا حکم دیں گے تو نہ علماء کی مانی جائے گی نہ عمراء کی مانی جائے، لیکن بغاوت کا جھنڈا پھر بھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ پوری ترتیب ہے، یہ پورا ڈھانچہ ہے نظام میرے بھائیوں مملکت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ خیر، اس کے بعد کیونکہ مسلمانوں کے حکمرانوں کی اطاعت اور فرمانبرداری سے وحدت و اجتماعیت قائم رہتی ہے، مسلمانوں کے حکمرانوں کی اطاعت اور فرمانبرداری سے کیا ہوتا ہے؟ وحدت و اجتماعیت قائم رہتی ہے اور معاشرہ اختلاف و انتشار سے محفوظ رہتا ہے۔ کیوں ہے اتنی تاکید اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم؟ ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں معاملات کے ذمہ داروں کا مقام کتنا اہم ہے، معاملات کے ذمہ داروں کا مقام کتنا اہم ہے، کتنا اونچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا، اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر کیا، اس کے بعد ہی یہ مسئلہ بھی بیان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔
کہ اور یاد رہے اپنی معاملات کے ذمہ داروں کی بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرنا ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کے تابع۔ لیکن ہے اہمیت، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے ساتھ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس لیے کہ حکمرانوں کی اطاعت جب ہوتی ہے، فرما برداری ہوتی ہے، ان کا کہاں مانا جاتا ہے؟ گرچہ وہ گنہگار ہوں، چھوٹے گناہ کرنے والے ہوں، بڑے گناہ کرنے والے ہوں، فاسق ہوں، بدعمل ہوں، فاجر ہوں، تب بھی یہ بات یاد رہے۔ اس مسئلے پر میں سمجھتا ہوں کہ آگے 2-3 سوالات بہت تفصیل سے آ رہے ہیں، جس میں اسی نقطے پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اور ایسے ہی امام ابن عبدالعز ابو العز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کی کتاب کے حوالے، اور ایسے ہی میرے بھائیوں امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابوں سے پورے طور پر اقتباسات آپ کے سامنے آئیں گے کہ نظام کیسے قائم ہوتا ہے، اسلامی نظام قائم کرنے کا سسٹم کیا ہے، اسلامی حکومتوں کے قیام کا سسٹم کیا ہے، حاکم کیسے بنے گا، خلیفہ کیسے بنے گا، امیر کیسے بنے گا، کیا اس کی کیا شرطیں ہیں، کیا وہ سارے ملک میں سب سے بڑا متقی پرہیزگار اور اللہ والا ہی ہونا چاہیے، یا اس کے اندر عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل ہو، گرچہ وہ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار نہ بھی ہو لیکن اس کا ایمان ہو، ہے نا، اس کی توحید سلامت ہو، اس کی اتباع سلامت ہو، اور اس کا انحرافات نہ ہو، عقیدے کے فکر کے انحرافات نہ ہو، وہ کتاب و سنت اور سلف امت پر کے منہج پر چلنے کا میرے بھائیوں اس کا مشن ہو، اور اس کی سوچ اور اس کا عقیدہ ہو۔ گرچہ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار اور اللہ والا نہ بھی ہو، لیکن اسے نظام چلانے حکمرانی کرنے کے لیے جو صفات اور جو خوبیاں پائی جانی چاہیے وہ خوبیاں اس کے اندر پائی جانی چاہیے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ ایک دم متقی پرہیزگار ایسا آدمی جس کی کبھی تہجد بھی نہ چھوٹنی ہو، ایسی شرط نہیں ہے کہ ایسا ہوگا تو ہی حاکم بنے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے جس طرح سے بہت سارے لوگ تانے دیتے ہیں، یہ تانے میرے بھائیوں غلط ہیں، اصولوں کے خلاف ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کا حاکم توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور توحید کا جو میرے بھائیوں عقیدہ، سب سے اونچا عقیدہ توحید کا، اس پر قائم ہو، شرک کا کوئی شائبہ اس کے ہاں موجود نہ ہو، بدعقیدگی اس کے ہاں موجود نہ ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا منہج اور عقیدہ ہو، اس کے یہاں بدعات نہ ہو، انحرافات نہ ہو، ان کے یہاں نفس پرستی نہ ہو، اس کے یہاں جو بہت سارے دھڑے نکل گئے ہیں سنت سے بغاوت کر کے، ان دھڑوں میں سے کسی کا نظریہ اور کسی کی سوچ اس کے یہاں نہ پائی جاتی ہو، یہ اصل میں چیز ہے۔ پھر اس کے بعد مزید تعلیمات اور ہدایات آئیں گے حاکم کے سلسلے میں، کہ اگر کوئی فاسق و فاجر ہے، بد کردار ہے، بد عمل ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ زبردستی قابض ہو جائے، زبردستی، یہ بات یاد رکھیں، میں اس بات کو اس لیے یہاں ذکر کر رہا ہوں سرسری طور پر ہی صحیح، تاکہ آپ کے سامنے ایک سرسری خاکہ آ جائے کہ میرے بھائیو حاکم اور ولی امر اور بادشاہ اور امیر بننے کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور سنت کی تعلیمات اور صحابہ کرام اور سلف کی تعلیمات کیا ہیں۔ اگر کوئی زبردستی قابض ہو جائے گا نا، ایک آدمی زبردستی ملک پر قابض ہو گیا اور اس نے کہا نظام میں چلاؤں گا، جبکہ اس سے اچھے موجود ہیں، تو ایسی صورت میں بھی اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، تو اس کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانا جائز نہیں ہے۔ زبردستی قابض ہو گئے تب بھی اس کی اطاعت کی جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ خوریزی ہو، جانے جائیں معصوموں کی، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مال تباہ ہو، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کی آبرو اور ان کی عزتیں ضائع ہو جائیں، لوٹی جائیں۔ اس نقصان سے جو بغاوت کرنے کے بعد آئے گا، اس نقصان سے کہیں بہتر ہے کہ اس فاسق و فاجر اور بد کردار کو برداشت کر لیا جائے۔ یہاں تک اسلام کے اندر اجتماعیت کا تصور دیا گیا ہے،
صرف اس لیے تاکہ یہ جان مال آبرو دین عقیدہ کیا ہو، یہ سلامت رہے۔ بہرحال تو مسلمانوں کے حکمرانوں کے اطاعت و فرمانبرداری سے وحدت اور اجتماعیت قائم رہتی ہے، یعنی سب کیا رہیں گے، پورے ملک کے لوگ ایک رہیں گے، اس کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ انتشار، دھڑا بندی، پارٹیاں، ٹولیاں، ہے نا، یہ سب چیزیں پیدا نہیں ہوں گی۔ اطاعت کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اور معاشرہ اختلاف و انتشار سے محفوظ رہتا ہے۔ معاشرے کے اندر اختلاف نہیں رہتا، سب ایک حاکم کو اپنا حاکم مانتے ہیں، ایک بادشاہ کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں، ایک امیر کو اپنا امیر مانتے ہیں، ایک والی کو اپنا والی مانتے ہیں میرے بھائیو۔ اور اگر اطاعت نہیں کی جائے گی، ایک دھڑا ادھر نکل جائے گا، دوسرا دھڑا ادھر نکل جائے گا، الگ الگ لوگ کیا ہو جائیں گے، پھر آپس میں سماج میں معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا۔ یہ ہے اطاعت کا فائدہ۔ اب یہ بات یہاں جو تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ آگے جو بات ہے، کہتے رہا مسئلہ لگائی بجھائی کرنے والے چغل خوروں اور منافقوں کا، تو ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یہ اصل نقطہ سوال میں کیا تھا؟ سوال میں پوچھا گیا تھا کہ اجتماعیت اور سمع و طاعت کا مستحق کون ہے، یعنی کون ہے جس کے ساتھ میں رہا جائے، کون ہے جس کی بات سنی جائے، کون ہے جس کی اطاعت کی جائے، یہ سوال تھا۔ ایک پہلو ہو گیا کہ کون ہے اس کا حقدار، اس کی بات آ گئی۔ آگے والی بات یہ بیان کی جا رہی کہ کون حقدار نہیں ہے، کون حقدار نہیں ہے۔ تو کہا رہا مسئلہ لگائی بجھائی کرنے والے چغل خوروں اور منافقوں کا، تو ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے حکمرانوں کے خلاف چند گناہوں کی وجہ سے، چند معاصی اور منکرات کی وجہ سے وہ ملک کا امن و امان غارت کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف عوام کو اکساتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں۔ یہ دیکھو یہ فلاں امیر یہ کرتا ہے، فلاں حاکم یہ کرتا ہے، فلاں وزیر یہ کرتا ہے، اور فلاں نے یہ کیا، اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ کام ہے، اس طرح سے باتیں بیان کر کے، چغلیاں کر کر کے، اور نفاق بھی ہے نا، یہ نفاق ہے، سامنے اپنے آپ کو ولی امر کا ہے نا اطاعت کرنے والا ثابت کرنا، اور پیچھے سے منافقت کرنا۔ تو چغل خوروں اور منافقوں کی جہاں تک بات ہے تو ایسے لوگوں کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجیے۔ آپ دیکھیں تقوی کتنی بنیادی چیز ہے، تقوی سے کوئی بری نہیں ہے، سب کو تقوی کا حکم ہے، سب کو تقوی شعار بننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور اپنے بیچ میں میرے بھائیوں صحیح ایمان و عقیدہ اور عمل کی دیوار کھڑی کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہیے۔ تو یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور کیا کریں آپ؟ اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیں، کافروں کی اطاعت نہ کریں، منافقوں کی اطاعت نہ کریں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا علم والا ہے، نہایت حکمت والا ہے۔ صاف صاف کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقوں کی اطاعت مت کیجیے۔ اس لیے ہمیں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، ہمیں اطاعت کس کی کرنی ہے؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت میں جو ہمارا مسلم ولی امر ہے اسی کی اطاعت کرنی ہے۔ جو لوگ منافقت کرتے ہیں ولی امر کے خلاف، حاکم کے خلاف، اور بغاوت کا جھنڈا اٹھا کر کے امن و امان غارت کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرنا ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القلم کی ان آیتوں میں چند گندے اوصاف، برے اوصاف بیان فرمائے ہیں، اور اللہ نے فرمایا ان برے اوصاف والوں کا کبھی کہا نہ مانیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا۔
اللہ تعالیٰ مخاطب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ کسی ایسے شخص کا بھی کہا نہ مانیں جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو۔ واللہ وباللہ وتاللہ، آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ آپ نے اگر سنا ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا، ایسے خروج کرنے والے، بغاوت کا جھنڈا اٹھانے والے، تکفیری ذہنیت والے، جب وہ انٹرویو دینے کے لیے آتے ہیں، جب وہ بیانات دینے کے لیے آتے ہیں، تو ان کی باتیں آپ سنیں گے تو آپ کو قسم بہت، واللہ وباللہ وتاللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، قسمیں کھا کھا کر کے اپنی باتیں منواتے، قسمیں کھا کھا کر کے حکمران کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، حلاف بہت زیادہ قسم کھانے والا، حلف حالف قسم کھانے والا، اور حلاف مبالغہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا۔ تو ایسے شخص کی بات نہ مانیے جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے۔ اور مہین کسے کہتے ہیں؟ مہان، حقیر، یعنی سطحی، جس کو ہم کمینہ کہہ سکتے ہیں۔ مہین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مہانت والا، یعنی گیا گزرا، پست آدمی۔ اور کیا فرمایا؟ بے وقار۔ اس کا ترجمہ کیا کیا میرے بھائیوں؟ بے وقار، یعنی جس کا کوئی وقار نہیں، جس کی کوئی عزت نہیں، گیا گزرا آدمی ہے۔ اور کیا فرمایا آگے؟ حماز مشاء بنمیم۔ دو باتیں یہاں بھی بیان کی گئی، کمینہ اور عیب جوئی کرنے والا، خسیس آدمی، خسیس اور پست قسم کا آدمی۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے وہ؟ مشاء بنمیم، کیا کرنے والا ہے؟ عیب جوئی کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے آدمی کا کہا نہیں ماننا ہے، ایسے آدمی کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ اور کیا ہے؟ مناع چغل خور، کیا فرمایا آگے کیا فرمایا؟ مشاء بنمیم۔ نمیمہ کسے کہتے ہیں؟ نمیمہ، نمام، چغل خور کو کہا جاتا ہے۔ چاہے آپ نمام کہیں یا مشاء ماشی بن نمیمہ کہیں، ماشی بن نمیمہ کہیں یا نمام کہیں۔ نمام چغل خور اور ماشی بن نمیمہ یہ بھی چغل خور۔ یہاں فرمایا مشاء، بہت زیادہ چغلیاں کرنے والا۔ ایسے آدمی کا کہا بھی آپ مت مانیے۔ اور آگے فرمایا معتدی مناع للخیر، بھلائی سے روکنے والا، بھلائی سے روکنے والا۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیں گے خروج کی ذہنیت والے کتنی بھلائیوں سے روکتے ہیں، مسلم حکمران کی اطاعت سے روکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ علم سے روکتے ہیں، علماء سے روکتے ہیں، سنت کی کوئی قیمت ان کے ہاں نہیں ہوتی ہے۔ سنت کے حلقوں سے، علم کے حلقوں سے، تفسیر کے حلقوں سے آپ کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں باقاعدہ۔ آپ کو یہ سب پڑھنے سے کیا فائدہ؟ آپ کو کیا ملے گا ان علوم کے حاصل کرنے سے؟ آپ کو دنیا کی خبر نہیں، آپ کو عالم اسلام کی خبر نہیں، آپ کو دنیا کی ممالک کی سیاست کا پتہ نہیں، آپ یہ حدیث بخاری اور فلاں کتابیں پڑھنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ اس طرح سے علمی حلقوں سے دور کرنا، خیر سے روکنا۔ آپ بتائیے سب سے بڑا خیر کیا ہے دنیا کے اندر؟ دنیا کا سب سے بڑا خیر کیا معلوم ہے آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم، قرآن کا علم، سنت کا علم، امت کے سلف کی سیرت کا، اس سے بڑا خیر دنیا میں ہے ہی نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آپ بتائیں اس کی کوئی قیمت نہیں ان کے یہاں، کوئی قیمت نہیں، بلکہ علماء کی کوئی قیمت نہیں۔ عام طلبہ اور چھوٹے علماء کو تو جانے دو، چوٹی کے علماء جو پوری دنیا میں الحمدللہ اپنے علم کی روشنی بھی کھیرنے والے علماء ہیں، ایسے علماء کی بھی ان کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ وہ لان تان کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں اور انہیں بہت کچھ برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ ہے، جن کا عقیدہ، جن کا نظریہ خروج کا نظریہ ہے، اخوانیوں کا، حسن بننا کے پیروکاروں کا، یہ عام طریقہ ہے میرے بھائیوں، عام طریقہ۔ اور اس کے دلائل شواہد آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی بیان کیے گئے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے۔ اور کیا کہا؟ معتدن اثیم، حد سے زیادہ بڑھ جانے والا، حد سے تجاوز، سرکشی کرنے والا، اثیم گنہگار۔ آپ دیکھیں کتنے عیوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا کر دیے کہ ان میں سے کسی کی پیروی آپ کو نہیں کرنی ہے۔ نہ آپ میرے بھائیوں بہت زیادہ قسم کھانے والے کی بات مانیں، نہ آپ کسی بے وقار اور گئے گزرے کی بات مانیں،
نہ کسی کمینے کا کہا مانے، نہ کسی عیب جوئی کرنے والے کا کہا مانے، نہ کسی چغل خور کی بات کو مانے، نہ کسی بھلائی سے روکنے والے کا کہا مانے، اور نہ کسی آثم گنہگار کا کہا مانے۔ آثم، اثیم، گنہگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو صاف کہتا ہے وَلَا تُطِعْ، آپ کو اطاعت نہیں کرنی ہے۔ تو ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے جو ایسے ہیں جن کے ہاں نفاق ہے، جن کے ہاں چغل خوریاں ہیں، جن کے ہاں مسلم حکمرانوں کے خلاف میرے بھائیو لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کا مشن ہے، ایسے لوگوں کا کہا نہیں ماننا ہے۔ تو اطاعت کا حقدار کون ہے بھائی؟ اجتماعیت کا حقدار کون ہے؟ سننے کا، ماننے کا حقدار کون ہے؟ دو طبقے، امت کے سچے علماء اور امت کے امراء، مسلمانوں کے معاملات کے ذمہ داران۔ یہ اللہ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے کیا گیا۔ یہاں اس سوال کے جواب میں آیات پر اکتفا کیا گیا ہے، احادیث کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے کئی سوالات کے جوابات میں وہ حدیثیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسمع واطع وان اخذ مالک وضرب ظہرک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ولی امر، اپنے حاکم کی اطاعت کرو، اس کا کہا مانو، اس کی بات سنو، اس کا کہا مانو، اس کی اطاعت کرو، اگرچہ وہ تمہارا مال لے لے اور تمہاری کمر پر، تمہاری پیٹھ پر کوڑے برسائے، تب بھی تم کیا کرو؟ تب بھی تم اس کی اطاعت کرو۔ اور یہ کوئی نظریاتی مسئلہ نہیں ہے، نظریاتی مسئلہ نہیں ہے، امت کے اسلاف نے اس کو دنیا میں عمل کر کے دکھایا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بات آ چکی ہے۔ تین حکمرانوں نے خلافت بنو عباسیہ میں تین حکمرانوں نے مسلسل ظلم ڈھائے، واقعی آپ پر کوڑے برسائے، آپ کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا، اور معاملہ علم کا تھا، دین کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم مخلوق ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے؟ اللہ کی صفت۔ خلق قرآن کے فتنے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لوگ کہتے تھے کہ آپ اتنا ظلم کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں لوگوں کو کہتے کہ دفاع میں آ جائیں؟ یعنی کیا مطلب؟ دفاع میں آ جائیں، حاکم وقت کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھا لیں۔ ایک اشارے پر پوری امت کھڑی ہے۔ وقت کا امام احمد بن حنبل اگر کہہ دیں کہ چلو بغاوت کا جھنڈا اٹھا دو تو کوئی دیر لگنے والی نہیں تھی، لیکن کہتے تھے نہیں، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے میرے لیے، میری ذمہ داری یہ نہیں ہے، یہ تو منع ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں دعا کروں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حاکم وقت کو نیک توفیق عطا فرما دے، اسے حق کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس کی شبہات کا ازالہ کر دے۔ اور ایک دن وہ آیا، ایک حاکم تھا، اس نے ظلم ڈھایا، اس کی حکومت ختم ہوئی، دوسرا حاکم بنا، اسی مشن پر چلتا رہا، اس نے بھی ظلم ڈھایا، تیسرا حاکم آیا، اس نے بھی ظلم ڈھایا، لیکن تیسرے حاکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں حق کی رہنمائی کی توفیق عطا فرما دی، اور اس کی بات سمجھ میں اس کی بات آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، صفت ہے، اس لیے صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ تو دعائیں کرتے تھے اپنے حکمران کے لیے، دعائیں کرتے تھے، ظلم برداشت کیا، لیکن یہ عملی نمونہ ہے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بھائیوں امت کے سامنے نمونہ پیش کیا، اور ایسی مثالیں بہت ساری ہیں، یہ تو نمایاں مثال ہے، بہت بڑی مثال ہے، اور فتنہ خلق قرآن سے ہر خاص و عام واقف ہے، اس لیے اس کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے بآسانی سمجھنے کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کے جواب میں گفتگو جب کی ہے تو ایک چھوٹا سا حاشیہ بھی لگایا ہے، اور وہ وہاں لگایا ہے کن کی اطاعت نہیں کرنی ہے، کن کی سمع و طاعت نہیں کرنی ہے، حق کس کا نہیں بنتا ہے، اجتماعیت کا، سمع و طاعت کا حق کس کا نہیں بنتا ہے۔ کہتے ہیں رہا مسئلہ لگائی بجھائی کرنے والے چغل خوروں اور منافقوں کا تو ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اس پر حاشیہ لگاتے ہیں
کہتے ہیں یہ اطاعت، اس کی وضاحت کر رہے ہیں کون ہے چغل خور، کون ہے منافق جن کی اطاعت نہیں کرنی. کہتے ہیں یہ اطاعت سیاسی پارٹیوں اور آج کل کے موجودہ فرقوں کی اتباع کے مشابہ ہے. یہ اطاعت کیسی ہے؟ یہ اطاعت سیاسی پارٹیوں اور آج کل کے موجودہ فرقوں کی اتباع کے مشابہ ہے، اسی سے ملتی جلتی ہے. جو فرقوں اور پارٹیوں کے رؤساء کے لیے بیعت لیتے ہیں، ٹھیک ہے، حسن بنا کے ہاتھ پر بھی بیعت ہوتی تھی بھائی. حسن البنا کے ہاتھ پر بیعت، مرشد عام جو ان کا سب سے بڑا قائد ہے ان کے ہاتھ پر باقاعدہ بیعت ہوتی تھی. اور جب وہ چلے گئے دوسرے قائد کے ہاتھ پر بیعت، وہ چلا گیا تو تیسرے قائد کے ہاتھ پر بیعت. یہ پارٹیوں کے میرے بھائیوں رؤساء یعنی اس کے صدر، اس کی چیفز ہیں، ان کے ہاتھوں پر جو بیعت ہوتی ہے. دیکھا آپ نے؟ تو یہ بیعت بھی کیسی ہے میرے بھائیوں؟ مسلم حکمرانوں کے خلاف ہے. کس کے خلاف ہے یہ؟ مسلم حکمرانوں کے خلاف بیعت ہے یہ. اور بیعت کس پر ہوتی تھی اس کا تذکرہ اس سے پہلے آیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آئے گا. بیعت کس چیز پر ہوا کرتی تھی؟ اچھا، کہتے ہیں چنانچہ جو لوگ ان کے اطاعت سے باہر نہیں نکلتے ہیں، جو لوگ ان پارٹیوں کے صدروں کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کا کہاں مانیں گے، آپ کی بات سنیں گے، آپ کے حکم سے ایک نقطہ بھی باہر نہیں نکلیں گے، اس طرح بیعت کرتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ ان کی اطاعت سے باہر نہیں نکلتے ہیں، حاکم وقت کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں. ایک پارٹی کھڑی ہوئی، ایک دھڑا کھڑا ہو گیا خارجیوں کا، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ حکومت کے خلاف ہم کو فرنٹ بنانا ہے. اب اس فرنٹ کے صدر کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر. حرام ہے ایسی بیعت کرنا. ایک مسلمانوں کا امیر، امام، ولی امر، خلیفہ، بادشاہ موجود ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، متبع سنت ہے، کافر نہیں ہے، گناہ چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے. اس کے خلاف کیا کیا جائے؟ اس کے خلاف کوئی پارٹی آ جائے اور کہے اس کا عقیدہ ایسا ہے، یہ ایسا گناہ کا کام کرتا ہے، یہ فلاں گناہ کا کام کرتا ہے، اس لیے اس کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانا چاہیے، آؤ بیعت کرو. ہم نے یہ پارٹی بنائی، ہم نے یہ دھڑا بنایا، ہم نے یہ سیاسی جتھا بنایا، آؤ ہاتھ پر بیعت کرو. اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. یہ وہی منافق ہے، وہی ہے جس کے بارے میں کیا فرمایا؟ چغل خور ہیں اور منافقین ہیں. تو یاد رکھیں یہ بیعت ہے یہ وہ بیعت ہے جس بیعت کی شریعت میں گنجائش نہیں. یاد رہے. تو حاکم وقت کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لینا اور کوئی پارٹی کھڑی ہو اس کے خلاف تو اس کے ہاتھ پر کیا کرنا؟ بیعت کر لینا. تو یہی میرے بھائیوں خطرناک موقف جو امت کے اندر چلا ہے. جو حضرت علی بن ابی طالب کے خلاف خارجی الگ ہوئے تھے، جتھا بندی کر رہے تھے، ان کا بھی یہی کردار تھا. اور آج بھی مسلم حکمران کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کا بھی یہی نظریہ تھا اور ان کی یہی سوچ تھی. اچھا، اس کے بعد اور کچھ لوگ ہیں، یہ دیکھیے، اور کچھ لوگ ہیں جو ان بدعتی فرقوں اور پارٹیوں والی بیعتوں کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس طرح کی جو بیعتیں چلتی ہیں اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، یعنی یہاں وہاں پھیلاتے ہیں، یہاں وہاں اس کا چرچا کرتے ہیں. ایسے بھی کچھ لوگ موجود ہیں بیعت نہ کرتے ہوں لیکن چرچا کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، تشہیر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں اس کو. یعنی موافق ہیں اندر سے سامنے بیعت کرنے کے لیے کسی پارٹی کے ساتھ آئیں نہ آئیں، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو کچھ لوگ ہیں جو ان بدعتی فرقوں اور پارٹیوں والی بیعتوں کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. آگے دیکھیے مثال، اس کی ایک دلیل پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں چنانچہ الاسلام والحزبیہ، اسلام اور پارٹی بندی، اسلام اور فرقہ واریت، اسلام کی ایک تقریر ہے جو آڈیو کیسٹ میں جو اس زمانے میں چلتی تھی نا، اس میں ریل والی، اس کیسٹ میں ریکارڈ ہے. اور یہ تقریر ہے سلمان العودہ کی.
سلمان بن فہد العودہ. اس تقریر میں سلمان العودہ کیا کہتے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں رہی بات بیعت کی، رہی بات بیعت کی جو بعض اسلامی جماعتوں کے یہاں ہوتی ہے. ہو گئی بات نا واضح؟ مسلمانوں کا حاکم موجود ہے، مسلمانوں کا بادشاہ موجود ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت ہے اور ملک اس کی قیادت میں چل رہا ہے. ملک کیا ہو رہا ہے؟ اس کی قیادت میں چل رہا ہے. امن ہے، عافیت ہے، امان ہے، سلامتی ہے، عافیت ہے، آشتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد رہی بات بیعت کی جو بعض اسلامی جماعتوں کے یہاں ہوتی ہے. یہ کون سی اسلامی جماعتیں بھائی؟ وہی الاخوان المسلمون. الاخوان المسلمون، حسن بننا جس کے چیف تھے، جس کے صدر تھے، یعنی جس کے فاؤنڈر بھی تھے وہ. ٹھیک ہے. اب بعض اسلامی جماعتوں کے ہاں جو بیعت ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے اچھے سے اس بات کو سننا، بیچ بیچ کی بات کیسے کرتے ہیں لوگ، تاکہ ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کو کوئی پکڑ لے کہ آپ نے حاکم کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے فلاں کی بیعت کرنے کے لیے ابھارا ہے. ایسا بھی نہیں کرتے ہیں. بیچ والا راستے بھی کھولتے ہیں اور اپنے آپ کو گرفت سے بچانے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں. اس پیراگراف میں آپ کو یہ ملے گا. تو کہتے ہیں رہی بات بعض اسلامی جماعتوں کی یہاں بیعت کی، رہی بات بیعت کی جو بعض اسلامی جماعتوں کے یہاں ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ، میرا خیال ہے، سلمان عودہ کہتے ہیں اپنی تقریر میں، تو میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں سب سے قریب جو بات کہی جا سکتی ہے، جیسا کہ مجھے بظاہر لگتا ہے، اور یہ خاص اجتہاد ہے جو میری رائے ہے اور میں اسے کسی پر لازم نہیں کرتا. کیا ہے وہ رائے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ کم سے کم اسے مکروہ ہونا چاہیے. دیکھا آپ نے، حرام تو لوگ کرتے پھرتے ہیں، مکروہ کی کیا قیمت ہے بھائی؟ ہلکا کر دیا کہ نہیں کر دیا اس کو؟ میری رائے ہے، میرا خیال ہے، میں کسی پر لازم نہیں کرتا، لیکن میری رائے کے مطابق جو دوسری جماعتوں کی بیعت ہوتی ہے مسلمانوں کے حاکم کے خلاف، کیا ہونا چاہیے؟ وہ مکروہ ہونا چاہیے، یعنی غیر مناسب ہے، ناپسندیدہ ہے. قرآن کریم کی آیتیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں صریح ہیں. تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اس بغاوت کو ہلکا کرنے کے لیے تم کہتے ہو کہ دوسری جماعتوں کی پارٹیوں کے یہاں جو بیعت ہوتی ہے میرے خیال میں وہ مکروہ ہونا چاہیے. دیکھا آپ نے کیسے ہلکا کر دیا بیعت کو مسلمانوں کے حکمران کے خلاف. اور آگے دیکھیے کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس میں نظر سے مشابہت پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ نظر سے مشابہت رکھتی ہے. اب یہ نظر سے مشابہت کی بات کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا کہہ کر کے لوگوں کو ورغلانا چاہتے ہیں؟ یہ بات بہت پتے کی ہے، بہت نکتے کی ہے. نظر کس کی ماننا ہے بھائی؟ نظر کس کی ماننی ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی. اگر میرا یہ کام ہوا تو میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ کام کروں گا. مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ نظر فی نفسہ ہی ماننا جائز نہیں ہے. نظر فی نفسہ ہی ماننا اچھا نہیں ہے، جائز کی بات نہیں ہے، بلکہ کس کی بات ہے؟ نظر ماننا اچھی چیز نہیں ہے. کوئی کہے کہ اگر میرا بچہ شفا یاب ہو جائے گا تو میں 10 روزے رکھوں گا، میرا بچہ شفا یاب ہو جائے، کامیاب ہو جائے گا تو میں مثال کے طور پر 20 نفل پڑھوں گا. تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی لالچ دے رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ روزے کی بات کہوں گا تو اللہ مجھے شفا دے دے گا، نماز کی بات کروں گا تو شفا دے دے گا. یہ غیر مناسب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ادب ہونا چاہیے وہ ادب مناسب نہیں ہے. اس لیے اچھا نہیں ہے نظر ماننا. اللہ سے مانگو اللہ تعالیٰ میرے بچے کو شفا عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ شفا دے دے تو شکریہ میں آپ نفل پڑھو، کوئی بات نہیں ہے. شکریہ میں آپ صدقہ کرو، کوئی بات نہیں. شکریہ میں آپ میرے بھائیو نفلی روزے رکھو، کوئی حرج کی بات نہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن نظر ماننا کہ میرا ایک کام ہو جائے گا تو میں کام کروں گا، یہ اچھا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی مان لیتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا، تو اب روزہ کام پورا ہو جانے کے بعد وہ نظر پورا کرنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ
کس کے ساتھ طے کیا تھا اس نے؟ اللہ کے ساتھ طے کیا تھا، تو اسے چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسے کرنے کے لیے اپنے اوپر واجب کر لیا تھا، للہ علیہ کدا، اللہ کے لیے مجھ پر یہ ضروری ہوگا اگر میرا یہ کام ہو جائے گا، کام ہو گیا تو پورا کرنا ضروری، کام نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب یہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے یہ کیسے شبہات، اور یہ سب نتیجہ ہے فکر کے بگاڑ کا، فکر کی بگاڑ کا نتیجہ ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ مسلمانوں کا حاکم ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی دھڑا، کوئی جتھا، کوئی پارٹی، کوئی فرنٹ کھڑا ہو رہا ہے، کھڑی ہو رہی ہے کوئی پارٹی، تو ایسی صورت میں بیعت نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں مکروہ ہے، غیر مناسب ہے، اس لیے کہ نظر سے ملتا جلتا ہے۔ یہ نظر میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے اللہ کے لیے کام کرے گا، اللہ کے لیے یہ کام کرے گا اگر اس کا کام ہو جائے گا، اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے نا۔ کہتے ہیں کہ اس لیے مکروہ ہے کیونکہ یہ نظر سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ بیعت کرنے پر آدمی اپنے آپ کو اس کا پابند بنا لیتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ اس طرح سے یہ بات کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، اس لیے اب پھر آگے وضاحت کہتے ہیں، اس لیے میرے خیال میں یہ کم سے کم نظر پر قیاس کرتے ہوئے مکروہ تنزیہی ہے، یعنی غیر مناسب ہے، پسندیدہ نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر بچا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر کیا جائے تو بھی جائز ہے۔ مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، یہ الفاظ آپ کو عام طور پر فقہ کی کتابوں میں ملیں گے، اور وہ بھی فقہ حنفی کی کتابوں میں زیادہ تر ملیں گے آپ کو۔ مکروہ ناپسندیدہ، تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے احتراز کرنا، بچنا، ٹھیک ہے؟ اور تحریمی لگائیں گے تو ناپسندیدہ ہے، حرام کے قریب ہے، اور تنزیہی تو ناپسندیدہ ہے لیکن جائز ہے، گنجائش، بہتر ہے، اگر بچے تو بہتر ہے، اور اگر کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس طرح سے اب یہ بیچ والی بات ہے کہ نہیں بھائی، اگر کوئی کہے آپ نے مسلمانوں کے حاکم کے خلاف پارٹیوں کی بیعت کی راہ کھولی ہے، پارٹیوں کی بیعت کرنے کے بارے میں آپ نے لوگوں کو اکسایا ہے، تو کیا کہہ دیں گے؟ بھائی ہم نے نہیں اکسایا ہے، ہم نے تو مکروہ کہا ہے۔ ہم نے کیا کہا بھائی؟ ہم نے مکروہ کہا ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ جائز ہے اور بغاوت کرو، بیعت کرو دوسروں کے ہاتھ پر؟ اور ادھر پارٹیوں کے لیے بیعت کرنے کا راستہ بھی کھول دیا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں، اس لیے یاد رہے، اس لیے شیخ جمال کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے سیاسی پارٹیوں کے لیے، فرقوں کے لیے اس چیز کا دروازہ کھولنے کا کام کیا ہے، اور آگے آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک فرقہ ہے قعدیہ کے نام سے، قعدیہ، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اس فرقے کو نام کے ساتھ جانیں، اس کا نام تو یہ ہے لیکن کام سب جانتے ہیں کہ میدان میں اکسانے کے لیے نہیں آتے، میدان میں بغاوت کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، اپنے گھر میں بیٹھ کر چپ چاپ لوگوں کا اندر لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ اکساتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، لوگوں کو رہنمائیاں کرتے ہیں۔ ان کی تحریر میں آپ کو نظر آئے گا، ان کی تقریر میں آپ کو نظر آئے گا، دبے لفظوں میں بولیں گے۔ قعدیہ، قعدہ یقعدو کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنا، یعنی بیٹھا ہوا اپنی جگہ پر، میدان میں نہیں آتا اکسانے بھڑکانے کے لیے اور بغاوت کا جھنڈا اٹھانے کے لیے، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا، اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا، اور وہیں سے اس فضا کو، بغاوت والی فضا کو ہوا دیتا ہے۔ یہ فرقہ ہے قعدیہ، اور سلف نے کہا ہے میرے بھائیوں کہ قعدیہ فرقہ خوارج سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ خوارج تو لوگ جانتے ہیں کہ یہ بغاوت کرنے والے لوگ ہیں، باہر نکل کر کے آئیں، اور قعدیہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی جانتا نہیں کہ اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، لیکن اپنی فکر کو عوام کے درمیان پھیلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حکمرانوں سے متعلق اجتماعیت، سموتات کے ان اصولوں کو، ان ضابطوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔